الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من كانت به الرسل والسامعين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو جتنے تلاوت کرنا نصیب ہوا ہے یہ پوری آیا کریمہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، کسی ایک حصے کی اللہ کریم سمجھ عطا فرما دیں تو دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو رہتا ہے۔ تو پہلے حصے میں جو تلاوت کی ہے وہ اس آیا کریمہ کا پہلا حصہ ہے، تو میں نے سوچا کہ اسی تک بات کی جائے، لیکن پھر اگلا حصہ بھی ساتھ تلاوت کرنا نصیب ہو گیا تو الحمدللہ پوری آیا کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے کل جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں وہ حصہ جو اللہ کریم نے ہر ایک کو فیصلے کا عطا فرمایا ہے اس پر بات ہوئی ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی راہ چن لیتا ہے تو اس سے متعلق اللہ کریم نے کس حصے کو پسند فرمایا، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اسے اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ کس پہلو کو اختیار فرمائیں۔ قرآن کریم میں بڑا واضح بیان ملتا ہے کہ اللہ کریم کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کریم کے جو فیصلے ہیں، جو حدود ہیں وہ طے ہیں۔ اور دنیا میں جو قوت فیصلہ اس مخلوق کو جس کا میں اور آپ حصہ ہیں اللہ کریم نے عطا فرمایا، اس کے انتخاب کا عمل جب وہ پورا کر لے تو پھر راہ اپنی تو اس نے چن لی۔ تو یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور اللہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دیں گے پھر وہ سب اسی کی طرف لائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ، اور کہتے ہیں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں اترتا۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرما دیجئے بے شک اللہ قادر ہیں کہ نشان نازل فرمائیں یعنی معجزہ نازل فرمائیں، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت سامعین کرام، انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ ہمارے نزدیک عمومی زندگی کا جو پہلو ہے اس میں سماعت ظاہری جو حصہ ہے کان کا، یہی سارے معنوں میں آتی ہے۔ اب سماعت اس ظاہری حصے سے تو وہ بھی کر رہا ہے جو مقابل کھڑا ہے، سمع و بصر جو حصے ظاہری ہیں اس سے تو کافر، مشرک، منافق ہر کوئی استفادہ کر رہا ہے، لیکن یہ سمع و بصر ظاہری پہلو جو ہیں اس کے اس کام میں نہیں اس کو مدد کر رہے کہ وہ اس حق تک حقیقت کو جو ہے وہ بھی سمجھے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟
وہ کون سا حصہ ہے جو اس سمع و بصر جس کی اللہ کریم بات فرما رہے ہیں اس کو سمجھے. تو قرآن کریم فرماتا ہے جعل لکم السمع والبصر والافئدہ. تو سمع و بصر ظاہری حصوں کو بھی بیان فرمائے گا، اور افئدہ جب بیان فرمایا گیا تو فرمایا دل. اس میں جتنے ترجمے ملتے ہیں اس کے ترجمے میں دل ملتا ہے. پھر آخری حصہ میں فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو سکو. اب ظاہری سمع و بصر، اس کے ساتھ جب کیفی حصہ شامل ہوتا ہے تو یہ صرف ظاہری حصہ سننے اور دیکھنے کا نہیں رہتا. یہ باتیں، یہ دیکھنا، یہ مناظر انسانی قلب میں اترنا شروع ہوتے ہیں. وہاں سے جو پھر فیصلہ ہوتا ہے یا وہاں کی جو نیت ہے اس پر نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں پیدا ہوتے، جہاں جس کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، جس کو جو عطا فرمایا، جو حیثیت عطا فرمائی، جس زمانے میں پیدا فرمایا، جتنی حیات بخشی، یہ سارے وہ حصے ہیں جو قادر مطلق کا فیصلہ ہے. اور اللہ کریم کے فیصلے عین صحیح ترین ہیں. نادانستگی ہے ان فیصلوں کے برعکس سوچنا. تو وہاں کا اگر سوچا جائے تو وہاں تو قریش مکہ میں وہ لوگ جنہیں فتح مکہ تک بھی ایمان لانا نصیب نہیں ہوا، اور بعض اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. تو اگر وہاں کوئی ہوتا اور دوسری طرف ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو جسے جہاں اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے اسے وہاں رہ کر اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ سننے والوں میں سے ہو جائے. تو جب سننے والوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوچ کر اعتراضات اور بے شمار پہلو جو خواہشات کے ہیں انہیں جوڑ کر حاضر نہ ہو، بلکہ اس طرح حاضر ہو کہ وہ جاننا چاہتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے، وہ حاضر ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے پیش کیا ہے، اور غیر مشروط. ہم یہاں ایک نقص کر جاتے ہیں، دانستہ ہے یا نادانستہ، اب اس کو جو لفظ دے دیں، لیکن یہ کثیر ہے. عبادات کے ساتھ ضروریات کو وابستہ کر دیتے ہیں. عبادات کے ساتھ اگر کہیں معمولات زندگی میں کمی آئے تو سوچ میں اعتراضی پہلو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آیا کریمہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ وہاں کی جو سماعت ہے، جو وہاں اللہ جل شانہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اس کے لیے کفار نے بھی کہا کہ ہمیں معجزے دکھا میرے اللہ، ہم پھر مانیں گے. تو یہ وہ اعتراضات ہیں کہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسے بھی تھے کہ جنہیں آپ نے نہیں سوچا، نہیں چاہا، لیکن ان کا ظہور پذیر ہوتا رہا. اور انہی حصوں کو اگر آپ غور فرمائیں تو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک لمحہ تھا اس سے پہلے حیات مبارکہ سے منسلک ہیں کتنے پہلو. کیا یہ عمومی بات ہے کہ کوئی کسی طرف سفر کرے اور بادل کا ٹکڑا اس پر چھاؤں کیے رکھے؟ کیا یہ کوئی عمومی بات ہے کہ سورج ڈھل رہا ہو لیکن درخت کا سایہ جو ہے وہ نہ ڈھل رہا ہو؟ قانون فطرت ہے دنیا میں کہ سایہ ڈھلتا ہے، لیکن یہ کوئی عام بات ہے. اسی طرح کسی سواری پر بیٹھ جانا، کسی طرف قدم اٹھا دینا، کسی جگہ سے کسی خوشے کو نوش فرمانا، ہر حصے میں اتنی برکات کہ حیران کر دیتی ہیں ساتھ والوں کو. یہ ساری باتیں عمومی تو نہیں، یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات، کبھی ذکر میں بارگاہ رسالت سے ایک ہوتا ہے تسلسل، ایک ہوتا ہے کبھی خصوصی توجہ کا نصیب ہو. تو غور کریں کہ کبھی ذکر کرتے ہوئے
اس تسلسل میں مشائخ اعظام تک کے پہلو، اب جو بات اوپر جاتی ہے، جو بات اور نازک بھی ہوتی ہے اور عظیم ترین بھی ہوتی جاتی ہے، ایک لہجے کا اگر توجہ کا کوئی پہلو نصیب ہو جائے تو بندہ گنگ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے میں ہوں کہاں، ہو کیا رہا ہے، وہ ایک کیفیت، ایک حال ایسا ہو جاتا ہے کہ ضبط ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر نہیں سن رہے، پھر نہیں دیکھ رہے، تو پھر بدبختی کی انتہا ہے۔ اسی پہلو کو لے کر آج اگر ہم مشروط عبادات کی طرف جائیں گے تو کیا یہ سننے کے معنوں میں آئے گا؟ الحمدللہ اللہ کریم نے مسلمان ہونا نصیب فرمایا، ہماری تو کثیر تعداد جو ہے یہ وراثتاً مسلمان ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن عبادات جب مشروط ہوں گی تو پھر اس کا مطلب ہے، اس کی اگر نزاکت میں جائیں گے تو اللہ کی شان ربوبیت پر پھر شک ہوا نا۔ اگر یہ شک ہے تو پھر انہیں دیکھو نا جو عبادت کر نہیں رہے، انہیں رزق دے رہا ہے، اسی کی فضا سے سانسیں لے رہے ہیں، اسی کا دیا کھا رہے ہیں، پھر انہیں دیکھو جو عبادات تو کجا حق سے ہی منکر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو دیکھو نا کہاں تک بات چلی گئی، انہیں بھی دے رہا ہے دنیا میں۔ تو یہ صفت رحمانیت سے ہر کوئی دار دنیا اور دار الابتلاء میں مستفید ہو رہا ہے۔ تو عبادات کا اختیار کرنا اور پھر انہیں مشروط رکھ لینا، یہ معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے۔ میں کسی کے بارے رائے قائم نہیں کر سکتا، کوئی کسی دوسرے کے بارے رائے قائم نہیں کر سکتا، یہ اللہ اور اس بندے کے مابین معاملہ ہے۔ لیکن میں اپنا آپ تو دیکھ سکتا ہوں نا، آپ اپنا آپ تو دیکھ سکتے ہیں نا، تو جو ذاتی اپنے عمل کو پرکھنا ہے، یہ ہمہ وقت جو ہے یہ پرکھ رہنی چاہیے، تاکہ بندہ اس پہلو میں آئے جہاں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، غیر مشروط حاضر ہو جائیں، پیش ہو جائیں، اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے۔ اور پھر فرمایا والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور اللہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دیں گے، پھر وہ سب اسی کی طرف لائے جائیں گے۔ انکار میں یا اس تجاوز میں ایک بہت بڑا دھوکہ انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہی دنیا ہے، جو جینا ہے جی لیا۔ دوسرا کہ یہ جو اخروی حیات اور جزا و سزا، قیامت کا حساب کتاب مشکوک، تو بندہ اس دنیا میں ڈوبتا ہے۔ اس دنیا کا فانی ہونا اور اخروی حیات کا جامع اور اکمل یقین نصیب ہونا، روز محشر کے حساب کتاب کا ایمان مضبوط ہونا، بندے کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے، دوسری راہ کوئی نہیں بچتی۔ تو یہاں منسلک جو بیان فرمایا جا رہا ہے بالکل صاف ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دیں گے، یعنی جس نے سنا وہ بھی حاضر ہوگا، اور جس نے سنا نہیں، سنی انسنی کی، وہ بھی وہاں موقع پر حاضر ہوگا۔ اب دیکھنے کی باتوں میں ایک دفعہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو ایک دن متعین ہوتا تھا مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی، جس دن زیارات کے لیے پوری ترتیب ہوتی تھی۔ تو
جب جائیں ہر سال تو زیارات میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کم ہوتی تھی، اس کو حذف کر دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ گئے تو مضافات مدینہ میں اونٹ سے بھی تھوڑا ہٹ کے ایک کنواں تھا، اور اس کے بارے میں روایت جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ یہ جو مدینہ منورہ کے مضافات میں مال مویشی چرایا کرتے تھے، ان ہستیوں میں کوئی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس علاقے میں یہ ذریعہ پانی کا ہے جانوروں کے لیے، تو خشک ہو جاتا ہے، پانی نہیں رہتا، تو پھر بہت مصیبت آ پڑتی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے پانی لیا اور اس پانی کی کلی کر کے اس سے دی کہ یہ اس میں ڈال دو۔ تو انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پانی اس کنویں میں ڈالا۔ پھر اس کنویں کی جو حالات ہیں، یہ چھوٹا سا کنواں تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا تالاب تھا۔ وہ تالاب کنویں سے پانی باہر اس تالاب میں اڈیلتے تھے، وہاں سے جانور پانی پیتے۔ تب سے اب تک نہ کنویں کا پانی نیچے گیا، نہ اس تالاب کا پانی خشک ہوا۔ اگلے سال گئے تو بلڈوز ہو چکا تھا، کوئی اس پر چیز سلامت نہیں تھی، نہ کنواں تھا نہ تالاب تھا، صدیوں رہا، آج نہیں رہا پانی وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کو زخمی طور پر صحابہ نے جب بٹھایا تو جہاں آپ کو تھوڑا آرام کے لیے لٹایا گیا، وہاں چٹان تھی ایک پیچھے بہت بڑی، اوپر سے پہاڑ سے گری ہوئی، الگ پتھر تھا اکیلا بہت بڑا۔ وہ پتھر گولائی کی صورت میں تھا، جس طرف سے آپ کو وہاں لٹایا گیا یا ٹیک لگوائی گئی۔ تو اب جب گولائی ہے تو اوپر سے باہر ہے، نیچے سے اندر ہے، تو اگر آپ ٹیک لگائیں گے تو سر اٹک جائے گا، تو وجود تو نہیں ٹک سکے گا۔ تو اس پتھر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پشت مبارک ٹیکی، تو جب آپ ایسے سیدھے ہوئے تو جتنا سر مبارک پیچھے جانا چاہیے تھا پشت مبارک کے ساتھ، اتنا پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس میں وہ پورا خلا دیکھا ہے۔ اب اس کو دیکھیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کہے، وہ کہاں ہے، اس جگہ کا کیا ہوا۔ اسی طرح آپ میدان بدر میں دیکھیں تو اس میں جو شہداء کی مزار مبارک ہے نہیں معلوم، سارے پہلو ہیں۔ حذف کرنے والوں کی سختیاں بھی ہیں، اس میں حاضر ہو کر تجاوز کرنے والوں کی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں، سارے پہلو شامل ہیں۔ تو میں ایک سوال حضرت جی سے عرض کیا، میں نے کہا جی یہ انتظامیہ جو ہے یہ بہت زیادتی کر رہی ہے، اتنی قیمتی شیں تو یہ اسے اتنی بے دردی سے حذف کر رہے ہیں، بہت زیادتی ہے۔ حضرت جی نے بڑے دکھ بھرے انداز میں فرمایا، انہوں نے کہا بیٹا یہ نہیں ضائع کر رہے، اگر اتنی صدیاں کوئی نہیں مٹا سکا تو ان کی کیا جرت تھی یہ مٹا دے۔ فرمانے لگے ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہمیں یہ زیارت نصیب ہو، ہماری آنکھوں میں وہ حیا نہیں، ہماری وہ چاہت نہیں، وہ درد نہیں، وہ محبت نہیں، وہ سچائی نہیں کہ ہم اس قابل نہیں۔ تو پھر ساتھ انہوں نے مجھے فرمایا، اس کے ساتھ متصل انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، تو اس فضا میں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گئی تھی، وہاں تک یہ فضا انوارات الہی سے معطر ہے۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، کوئی مٹانا چاہتا ہے تو کیا مٹا سکتا ہے؟ کہ ہم دیکھنے والے رہے نہیں۔
تو یہاں جو دیکھنا مقصود ہے وہ دیکھنا مقصود ہے جو حقیقت تک پہنچا دے، اور وہ حقیقت تک کا دیکھنا جو ہے وہ بندے کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے، احساس زندہ رہتا ہے، احساس توانا رہتا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور جب یہ پیشی کا خیال آئے تو ہم تو خطا کار اور گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو وہاں سے نہیں نکل پاتے اپنے گناہوں کو اور غلطیوں کو دیکھ دیکھ کر کے اس کا جواب کیا ہوگا اور وہاں جو معاملہ کیا اس کا کیا ہوگا۔ یہ نازک ترین معاملہ ہے، جو کچھ عطا ہوا اس کے اظہار تشکر قابل نہیں ہے کہ ہم شکر ادا کر سکیں، چاہے جائے کہ پھر مزید جو ہے وہ خرابی بھی ساتھ ہم نے جمع کر لی۔ تو یہاں جو ضرورت ہے احباب گرامی وہ یہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر پیش کر دیا جائے۔ جب غیر مشروط طور پر پیش کر دیا جائے تو پھر جہاں پیش کیا جائے معاملہ پھر سارا ادھر چلا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو گے تو پھر خطا کھاؤ گے یا کوئی نقصان اٹھا سکتا ہے؟ رب کائنات ہے، اس کی تو شان ہے، تحب العفو، اسے معاف فرمانا محبوب ہے، پسند ہے، معاف کرنے کے عمل کو اللہ کریم پسند فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیات آتی ہیں کہ جو درگزر کرتا ہے اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنی معمولاتی زندگی میں مخلوق خدا سے درگزر کرنا عند اللہ معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تحب العفو، اسے معاف کرنا پسند ہے، اس کی شان ہے، وسع کرنا پڑے گا، اعتبار کرنا پڑے گا۔ تو یہاں جو اس حال سے چیز آشنا کرے گی وہ یہ اعتبار کی جو کیفیت ہے یہ اس سے کرے گی۔ دونوں ہر دو صورت میں اقرار یا انکار، ہر دو صورت میں اللہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دیں گے، قیامت قائم ہوگی، موت واقع ہوگی، قیامت قائم ہوگی، ہر دو صورت میں کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کوئی بھاگنا چاہتا ہے تو ان زمین اور آسمان کی وسعت سے نکل جاؤ، جنوں ان دونوں میں سے کوئی جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، اگر کوئی نکل سکتا ہے تو زور لگائے زمین کی وسعتوں سے نکل جائے، آسمان کی وسعتوں سے نکل جائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دست قدرت سے نکلا جا سکتا ہے تو نکل جا میاں، کدھر جائے گا؟ تو جمع کیا جائے گا۔ جب جمع کیا جائے گا تو پھر بات حساب کتاب کی ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں واقعات جو گھروں میں بھی سنانے کو ملتے تھے، اور جو کتب اسلامیات کی، معاشرتی علوم کی، اس طرح کے جو مضامین تھے ان میں اسلامی تاریخ، احادیث، سنت خیر الانام، چھوٹے چھوٹے واقعات نہیں اس معلوم کہ اس کی سند کیا ہے، اس کی روایت کیا ہے۔ اس بچپن کی یادوں میں یہ بات بھی ذہن میں ہے کہ قیامت کو اگر دنیا میں کسی بکری نے کسی بکری کو ناجائز مارا ہے، حیوان ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن اس کی جو زیادتی ہے قیامت کے دن اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ ہم نہیں، ساری مخلوق جمع کی جائے گی اور لتی لتی کا حساب ہوگا۔ میں تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو اس قابل کہ میں حساب پر ہوں۔ میں بھائی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ہی بات سمجھ آتی ہے، حساب کتاب پر سمجھ نہیں آتی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا۔
کل میں نے آپ سے اس پر تفصیلاً گزارشات پیش کی تھی کہ معجزہ، کرامت، یہ دو پہلو ہیں۔ معجزہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت اولیاء اللہ سے، اور اولیاء اللہ کی وراثت کی حیثیت سے۔ سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس سبب سے کسی کو کرامت نصیب ہوئی، اس کا ذاتی اس میں کمال نہیں ہے۔ اور معجزے یا کرامت کا ظہور ذات نہیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اس ذات سے جو وابستگی ہے، اس وابستگی کا سبب بھی اسلام ہے۔ اس سارے حال کا جو حاصل ہے وہ اخروی حیات۔ استدراج جو کرامت کے مقابل بات آتی ہے کہ وہ جو کرامت کے مقابل آئے، یعنی وہ عمل جو دھوکہ لگے، شعبدہ بازی کی صورت میں آئے، حقیقت میں نہیں ظہور پذیر ہوا لیکن دیکھنے میں ایسا لگا، وہ استدراج میں آتا ہے۔ اور استدراج کے جب مفاہیم کو دیکھیں تو اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ یہ غیر مسلم کے ہاتھ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر بے ایمان لکھا جائے تو وہ جو منافقت کے پردوں میں بیٹھ کر بھی بات ہو رہی ہے، تو بے ایمان جو ہے وہ ہر پہلو پر آ جائے گا کہ بات تو نیا خانہ دل کی ہے۔ اور استدراج کرنے جس سے استدراج ہو رہا ہے وہ کوئی خرق عادت جو امر سرزد ہو رہا ہے، اس میں اس کی ذات یا اس کا محاصل یہ سارا دنیا ہوگا، اخروی حیات نہیں ہوگی۔ لالچ ہوگا، تکبر ہوگا، حیثیت ہوگی، اخروی حیات کی بات نہیں ہوگی۔ یہ بات یقینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار، آپ کے امتیوں میں کرامات بے شمار۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ایک دفعہ میں سن رہا تھا، تو کسی واقعے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک موقع بیان فرمایا کہ کسی مسلمان حکمران کے سامنے غیر مسلموں میں، اور غالباً آپ نے عیسائی ارشاد فرمایا، بحث چل رہی تھی، تو وہ حاکم بیٹھا تھا اور اس کے روبرو ایک عالم اور ایک پادری بحث کر رہے، اور ان کی بحث معراج شریف کے حوالے سے تھی۔ وہ کہتا تھا تم ثابت کرو کہ بالائے آسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کیسے تشریف لے گئے، تم ثابت کرو اس بات۔ تو وہ اس بحث میں چل رہے تھے، تو جو مسلمان عالم اس کے ساتھ بحث کر رہے تھے وہ اس بات پر آ کر تھوڑے اٹک گئے۔ آسمان سے اس نے کہا ساتھ تم کہتے ہو آسمان بھی ہے، آسمان کا وجود بھی، اس سے کیسے تم گزارتے ہو؟ تو وہ اس میں تھوڑا اٹکے۔ ایک بزرگ وہاں موجود تھے، ان کا اس کا جواب اگر مجھے اجازت دیں تو میں دوں، ان کا میں کلام سے نہیں دوں گا، میں دکھاؤں گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پار ہوا۔ عجیب سا معاملہ پیش آ گیا، سب حیرت زدہ ہو گئے۔ اس کا لے آؤ مجھے ایک کمرے میں، اس پادری کو بھی لے آؤ، اس کو بھی لے گئے۔ اس نے کہا اندر کمرے میں ہم جاتے ہیں، یہ میرے ساتھ ہوگا، باقی معاملہ جو ہے وہ بعد میں بات ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے اسے کھڑا کیا سامنے روبرو، پھر اسے کہا میرے پاؤں پر پاؤں رکھو، یعنی دونوں پاؤں میرے پاؤں پر رکھو۔ ایک پاؤں اس نے ایک پر رکھ لیا، دوسرا دوسرے پر رکھو، اپنے ساتھ لگا۔ انہوں نے اسے ایسے پکڑوں کہ آنکھیں بند کرو، جب میں کہوں تو آنکھیں کھول۔ ساتھ انہوں نے فرمایا اللہ، ان کا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولو تو وہ کمرے سے باہر کھڑا تھا۔
ان کو میں خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، غلام در غلام، غلام در غلام، حقیر انسان، میرے سامنے اس دیوار کی حیثیت کو نہیں رہی، نہ صرف میں خود ہے تو بے ایمان کو بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ تو پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے کیسے گزرے؟ سارے حالات ہی بدل گئے، لوگ جو متزلزل تھے وہ قائم ہو گئے۔ تو کرامات کا جو ظہور ہوتا ہے یہ کسی ذات کے لیے نہیں ہوتا کہ کسی ذات کی بڑائی ہو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک دفعہ تھا، میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں، بے شمار ہیں اس طرح کے واقعات، تو کبھی بولے اس لیے نہیں، بلا ضرورت یا کوئی مقصد نہ ہو، پھر سننے والا کیا سننے والا ہے۔ فرمایا نا جیسے یہاں کہ وہ جو سنتا ہو، تو جس نے سن کر اس طرح سوچنا ہو کہ اپنے شیخ کی محبت میں لگا ہے یا اپنے والد کی بات کر رہا میں اسے کیوں سناؤں۔ تو حضرت جی کے ساتھ میں باہر تھا جنگل میں، اور عصر کا وقت تھا، اور یہ بات ہے کوئی 90 کی دہائی کی، درمیانی 90 کے درمیان کے حصے کی، 6 سال مجھے یاد نہیں لیکن 90 کی دہائی تھی۔ تو شام تھی، گرمیوں کا موسم تھا، تو ہم درمیان کی ایک ٹیکری پر بیٹھے تھے، سامنے آخری حصہ تھا، سامنے نیچے بہت دور تک نظر آ رہا تھا۔ تو وہاں ہم پہنچے، بیٹھے، تو نیچے سے یہ جو ہے نا دریا کا جہلم کا علاقہ، یہ سارا نظر آ رہا تھا، یہ نیچے والے پہاڑی علاقے، تو وہاں سے غبار اٹھتا نظر آیا۔ اندھیری آ رہی ہو نا دور سے تو کبھی آپ غور کریں تو ایسے مٹی کی دیوار لگتی ہے، آ رہی ہے غبار۔ اب مجھے مٹی سے الرجی ہے اور بڑی شدید الرجی ہے۔ حضرت جی بیٹھے ہیں، بڑے اس میں بڑے خوش مزاجی میں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، شکار کی بات کر رہے ہیں، ویسے بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے لگے کہ یہ مٹی آ رہی ہے، حضرت نے اٹھنا کوئی نہیں، کوئی سمجھ نہ آئے میں کیا کروں، مجھے کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ جب فضا میں ہر طرف مٹی ہوگی تو میرا تو سانس رک جائے گا، گاڑی دور ہے، ہم ٹیکری پر بیٹھے ہیں، حضرت جی اٹھنے نہیں پاتے۔ خیر وہ ایسا پوری چٹان سی ایسے دیوار سی مٹی کی آ رہی، اس پہاڑی کے قریب پہنچی تو میں نے عرض کی، تب تک تو میں دیکھتا رہا کہ شاید ابو جی اٹھیں، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا ابو جی شدید الرجی، انہیں معلوم بھی تھا، کہ پھر کیا ہے، میں نے کہا جی یہ جو مٹی آ رہی ہے مجھے تنگی ہوگی بہت۔ انہوں نے ایسے میری طرف دیکھ کے مجھے فرماتے ہیں اس کے ساتھ کچھ کریں، ایسے بڑے مزے سے بیٹھے تھے اپنی گپ شپ میں، کوئی نہیں ہے، ہم خود تھے۔ تو میں نے کہا جی ضرور۔ تو انہوں نے ایسے انگلی اٹھائی نے ایسے اس پر کچھ لکھا۔ اللہ شاہد ہے میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حضرت پردہ فرما گئے، وہ ایسے دیوار آئی، جس ٹیکری پر ہم بیٹھے تھے اس سے وہ 2 حصوں میں کٹ گئی، ایسے میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا، ایک حصہ پورا مٹی کا اس طرف جا رہا ہے، ایک مٹی کا حصہ اس طرف جا رہا ہے، ہوا ہمیں لگ رہی ہے اسی طرح جس طرح وہ ہوا آ رہی تھی نا، جس طرح جوش سے ہوا میں نے۔ اب جس بندے کو الرجی ہو اسے فضا کی مٹی کا احساس اسی سے پوچھنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح ہوتا ہے۔ اس فضا کی ٹھنڈک، اس ہوا کے جھونکے اس طرح مٹی سے اللہ نے محفوظ فرما دیے، مجھے سانس میں محسوس تک نہیں ہوا، اور میں نے وہاں یہ خود میری آنکھوں کا سامنے ہے، ایسے میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ہوا مٹی والی ادھر بھی جا رہی ہے، ہوا مٹی والی ادھر بھی، درمیان میں چھوٹی سی ٹیکری ہے، اس پر ہم بیٹھے ہیں، مٹی وہاں اس ٹیکری پر سے نہیں گزری۔ اب یہ وہ حصے ہیں جس سے کوئی مقصود ذات نہیں ہوتی،
اسلام کی سربلندی ہوتی ہے، ان کا ظہور جب بھی ہوتا ہے ان طرح کے معاملات کا، تو پھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ان ہستیوں سے تعلق کا ہونا اسلام کے تسلسل، اسلام کے حصول، اسلام کی سربلندی کا سبب ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے جو رشتے ہیں یہ سننے کے قابل بناتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے کا جو یقین ہے اس کا استحکام نصیب ہوتا ہے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیات ولکن اکثرهم لا يعلمون، فرما دیجئے بے شک اللہ قادر ہیں کہ نشان نازل فرمائیں، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تاریخ انسانی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی، اور اقوام سابقہ قل سیروا فی الارض، جو قرآن کریم دنیا کی اقوام سابقہ کے حالات دیکھنے اور اس سے تجربہ حاصل کرنے سے سبق حاصل کرنے کا فرماتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم سن رہے ہیں۔ جب یہ اہل عرب میں بیان فرمائے جا رہے تھے تو اہل عرب کے پاس روایات میں یہ باتیں پہنچ چکی تھیں، انہیں معلوم تھا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں قرآن کریم کے آیات میں عاد اور سمود کے جہاں حالات بیان ملتے ہیں، ان کو دعوت کے ضمن میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت جو عذاب آیا تھا اس کا بھی بیان ملتا ہے۔ اقوام سابقہ کی قرآن کریم میں جہاں روایات ملتی ہیں کہ حالات ملتے ہیں، واقعات ملتے ہیں، ان کو جب سبق دیا گیا، انہیں جب دعوت دی گئی، جب انہیں حق بیان کیا گیا، ان سے پہلی قوموں کے تذکرے ان واقعات میں ملتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے کیا لوگوں کے ساتھ ہوا۔ فرعون کے دربار میں فرعون کی قوم کا ایک فرد اسی مصر کے پہلے حصوں کا بیان فرماتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ انہیں قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس وقت جب وہ بات کرتا ہے تو اس واقعے کو دیکھیے، تو وہاں بھی وہ سابقہ قوموں کے جو ہیں عذاب ان کی وہ بات کرتا۔ تو اسی طرح اگر یہ واقعات مکہ مکرمہ میں جب بیان فرمائے جا رہے تھے تو وہاں لوگ جانتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا سوال جا کر کیا کیا، اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں وہ واقعہ بتائیں، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ اس سوال کے بعد پھر قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے نا۔ تو یہ واقعات وہاں موجود تھے، تو ان واقعات اور ان حالات پر قرآن کریم نے پھر بات فرمائی۔ تو اس سارے میں جو راہ انہوں نے چنی اور جو نتائج مرتب ہوئے، پھر ساری بات ہوئی نا جی۔ پھر صرف لفظ اصحاب کہف یا غار یا گنتی یا عدد پر بات نہیں ہوئی، پھر اس پورے حصے پر بات ہوئی کہ یہ معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا، پھر اس کا حاصل کیا ہوا۔ پہلے اللہ نے ان کے ایمان محفوظ فرمائے، پھر ان کے سبب سینکڑوں سال بعد پھر مخلوق خدا کے ایمان سبب جو ہے سلامت سبب رہنے کا وہ اہل غار ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ کریم فرمانا نا، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس میں بھی اسی طرح کا فکر ہے جو سنتے نہیں، کہ ذاتی طور پر تو جانتا کوئی نہیں، لیکن جب بتایا جا رہا ہے تو مان نہیں رہا، تو پھر یہ پھر اناد اور ضد اور پھر یہ نہ جاننا اس معنوں میں چلا جائے گا جو جس طرح نہ سننے میں ہے، کہ نہ دیکھنے میں ہے، نہ سننے میں ہے، تو یہ اس معنوں میں چلا جائے گا کہ اللہ کریم کی ذات تو قادر ہے کہ وہ کوئی ایسی حصہ عطا فرما دے۔ اگر اللہ کریم چاہتے تو کوئی تجاوز کر سکتا تھا، ہر کوئی پابند ہوتا کہ نام کوئی نہ لیتا۔ مختصر سی زندگی ہے، ایک اختیار ہے،
ذات سمیت سارا کچھ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، مختصر سے حصے ہیں۔ انسانی زندگی کو غور فرمائیں، 60 سال زندگی لے لی، کیا 60 سال سارے ہم جاگتے رہے ہیں؟ کیا اس 60 سال میں سارے ماہ و سال ہوش کے ہیں؟ کیا اس 60 سال کی زندگی میں سارا لمحے عبادات اور شکرانے کے ہیں؟ نکالو تو صحیح۔ آپ حساب لگو 15-18 سال تک تو بچپنا گزرا، آدھا وقت تو سونے میں گزرا، باقی آدھے سے زیادہ وقت تو معاملات دنیا میں گزرا۔ تو تھوڑی جب عمر کی وہ اضافہ ہوا تو پھر باقی جو لفافے دوائیوں کے ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو جو ہمارے پاس ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، میں مسجد کہاں جاؤں، بیمار ہوں، تکلیف ہے، درست نہیں ہوں، سارے جمع کریں تو مہینوں میں بات آ جائے گی۔ 60 سالہ زندگی، اس میں عبادات کا موقع یا جو کیا ہے اس تو مہینوں میں بات آ جائے گی۔ اس کا افزانہ کیا ہے؟ ابدل آباد حیات، وہ زندگی جس میں کوئی خواہش نہیں رہے گی، ہر چیز پوری ہوگی۔ ہوتے ہیں کسی بات کی کوئی خواہش کر رہا ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی، وہاں کسی کی کوئی چاہت جو ہے وہ بغیر تکمیل کے نہیں جائے گی، ہر چیز میسر ہوگی، ہر شے میسر ہوگی۔ اس دنیا میں بے شمار مصیبتیں اور تنگیاں اور تکالیف، کسی ضعیف ترین آدمی سے بھی کہو نا کہ چھٹکارا ہو جائے گا، مر جاؤ گا، وہ لالچ دنیا کا کرے گا۔ دین یا بے دینی کی نہیں بات کر رہا، عمومی زندگی کی بات کر رہا۔ کیا ہے اس زندگی میں؟ ایک کشش ہے، لیکن کتنی چوٹیں ہیں یہاں پر حساب نہیں ہو سکتا۔ وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کی زندگی کا کیا پھر مزہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ کی ہے اور بدلہ اس کا ہے۔ اللہ کریم یہ سمجھیں، یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احسان فرمائے کہ ہمیں سننے والوں میں سے، جاننے والوں میں سے، عمل کرنے والوں میں سے توفیق عطا فرمائے، ہم اس حصوں میں ہوں۔ اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آج 29واں روزہ ہے اور دنیا میں بیشتر حصے جو ہیں وہاں چاند نظر آ چکا ہے۔ آج عید منا رہے ہیں لوگوں نے، عید پڑھی ہے، اللہ کریم ان کو یہ دن مبارک فرمائے۔ اور شام کو جب ہمارا جو بھی اعلان ہوتا ہے، اللہ کریم رمضان المبارک کی یہ برکات ہمیں ایسی عطا فرمائے کہ آنے والے رمضان المبارک تک یہ ہمیں ایک حفاظت میں رکھیں، ایمان کے ساتھ رکھیں۔ رمضان المبارک جب ختم ہونے کو آتا ہے، اختتام کو آتا ہے، تو ایک دھڑکا سا محسوس کرتا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کسی حفاظتی خلاؤ میں حفاظتی دائرہ ہے گرد۔ تو جب رمضان المبارک ختم ہوگا تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ حیثیت، یہ کیفیت نہیں رہے گی۔ تو یہ تو یقینی بات ہے کہ رمضان المبارک کی برکات خصوصی ہیں، عمومی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت ہر لمحے ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس وقت میں بھی اپنی حفاظت عطا فرمائے اور شیطان مردود سے محفوظ رکھے، اپنے نفس سے محفوظ رکھے، گرد و پیش کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ پھر ہمارا ایک رمضان المبارک کے اختتام اور عید موقع ہے خوشی کا، اور اللہ کریم نے اس کی خوشی کے اظہار اتنا پسند فرمایا کہ منع فرما دیا گیا کہ خبردار اس دن کو روزہ بھی نہ رکھے۔ اتنا پسند فرمایا کہ تم اسے آرام کرو۔ تم نے 30 دن روزے رکھے، 29 دن رکھے۔
اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ساریاں جو پابندیاں ہیں اسلام کی وہ رمضان کے اختتام کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، عبادات اور اعمال دنیا کے الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ رمضان ختم ہو گیا، اب معاملات دنیا آگے جو دل آئے گا وہ کریں گے نہیں۔ اگر رمضان ختم ہو گیا اور عادات بد ختم نہیں ہوئی تو ہم نے رمضان میں حاصل کچھ نہیں کیا۔ اگر رمضان کے اختتام کے بعد ہم عملی زندگی میں داخل ہوئے ہیں اور غلط اور صحیح کی پہچان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو پھر سمجھ آئی رمضان المبارک کی برکات نصیب ہو۔ پھر چاند رات ہمارے رواجات ایسے بن چکے ہیں نا جی، کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم لکھتے ہیں فلاں 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 اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے شہادت قبول فرمائے۔ حادثات کی جو سبب ہیں ان پر بحث ہو سکتی ہے، وہ زیادتی ہو سکتی ہے، کیوں ہوئے، لیکن آگے ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں موم بتیاں جلاؤ، ان کے غم میں موم بتیاں جلاؤ۔ اہل ایمان اللہ سے ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں۔ موم بتیاں کون جلاتے ہیں، کبھی یہ بھی تو دیکھو۔ اسی طرح جب رمضان المبارک میں چاند رات آتی ہے تو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہلڑ بازی ہونی چاہیے، موج ہونی چاہیے، اور موج اور ہلڑ بازی، تجاوز نہ اس میں کوئی کسی حد کی قید رہتی ہے نہ کوئی تمیز رہتی ہے۔ ہمارے نوجوان سڑکوں پر، چوکوں چوراہوں، بازاروں میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ سارا کچھ ہم نے رمضان سے حاصل کیا ہے؟ یہ بالکل موم بتی جلانے کے مترادف ہے۔ دعا چھوڑ دیں، موم بتی جلا لیں۔ اسی طرح جب یہ اس طرح کی ہلڑ بازی ہوگی تو کبھی دیکھیے گا یہ جو رات ہے، اس رات کی برکات ہیں کیا؟ چاند رات کی بڑی خصوصی برکات ہے۔ پھر عید کا دن ہے، عید کی دن کی برکات دیکھیں تو اس مہینے میں جو المرشد کا اداریہ ہے اس میں ایک حدیث شریف جو ہے وہ بنیاد رکھ کے اس بات کو، عید الفطر کے اس پہلو کو تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں ہر لمحے جائزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔